بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لکم۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 21 جولائی 2019 ہے اور آج یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 89 ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج کا یہ لیکچر ہم پشاور میں بیٹھے ہیں اور پشاور صدر کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ہاں ہم آئے ہیں اور یہ لیکچر دے رہے ہیں۔ تو لیکچر کا باقاعدہ آغاز ہم اپنے اسٹوڈنٹ محسن صاحب کو کہیں گے کہ تلاوت قرآن مجید اور نعت شریف سے کریں۔ جی بچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ سبحان اللہ۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، سبحان اللہ۔ بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے،
بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، خدایا رحم فرما دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ جو لیکچر دیتا ہوں میں یوٹیوب پہ، ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ میری اپنی اکیڈمی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، ڈیفینڈرز کے نام سے، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جس میں ہم ان اسٹوڈنٹس کو جن کی ایکسیس ہے اور وہ اسٹوڈنٹس وہاں کے لائیو مجھے سنتے ہیں اور لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہے۔ یہ یوٹیوب کے لیکچر ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ہزاروں اسٹوڈنٹس جو میرا چینل دیکھتے ہیں اور سبسکرائبر ہیں میرے اور آن لائن لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، اس میں ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو لسبیلا کے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو خوزدار سے ہیں، ایسے ہیں کوئٹہ کے ہیں، کراچی کے ہیں، دور دراز ایریاز سے ہیں، جن کی رسائی نہیں ہے اس اکیڈمی تک، یا اتنی پہنچ نہیں ہے، یا مالی حوالے سے اتنے مضبوط نہیں ہے کہ وہ اس اکیڈمی تک پہنچ سکیں اور افورڈ کر سکیں، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ لیکچر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان لیکچرز کو ایک تو آپ لوگوں نے فل سنا کریں، یہ نہیں کہ آدھا سنیں اور آدھا سننے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے تیاری کر لی ہے انیشل ٹیسٹ کی ISB کی، تو فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کو فل آپ سنیں اور بار بار سنیں۔ اس میں آپ لوگوں کو فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سنیں گے اور آپ لوگوں کے لیے ایفرٹس کر رہا ہوتا ہوں میں، اور اگر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں نہیں ہوتا، دور ہوتا ہوں میں ڈیرہ اسماعیل خان سے، تو پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ دن مس نہ ہو، اس لیے میں پشاور میں بھی ہوتا ہوں، وہاں بھی لیکچر بنا لیتا ہوں ویڈیو پہ، جو اسٹوڈنٹس مجھے ملتے رہتے ہیں۔ اس طرح ایبٹ آباد میں ہوتا ہوں، وہاں بھی میں ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ اس طرح کبھی کوئٹہ چلا جاتا ہوں، وہاں بھی میرے لیکچر ہوتے ہیں، ریکارڈ ہوتے ہیں۔ کراچی میں میرے لیکچر ریکارڈ ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس محبت کرتے ہیں اور وہ مجھے ملتے رہتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں اور خود خوشی سے آتے ہیں میرے پاس۔ اور ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو پھر مجھے بتاتے ہیں سر ہم آپ کے لیکچر سننے کے بعد انیشل ٹیسٹ میں بھی پاس ہوئی ہیں، بلکہ ISB میں بھی پاس ہو چکی ہیں۔ آج بھی ایک میرے اسٹوڈنٹ ہے تونسا شریف والے، میں نے انٹرویو لیا تھا، وہ جو اسٹوڈنٹس جو ریگولر میرے لیکچر سنتے ہیں یوٹیوب پہ، ان کو پتہ ہے، تو تونسا شریف والا بچہ جو ہے وہ اللہ کے کرم سے، آپ کی دعاؤں سے سلیکٹ ہو گئے، فائنل گوہاٹ ISB سے پاس ہو گئے۔ اس طرح میری اکیڈمی کے بچے بھی سلیکٹ ہو رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، اور واٹس ایپ کے جو میرے گروپس ہیں مختلف 70 مختلف شہر ہیں، 70 شہر ہیں مختلف، تو اس میں مختلف جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں لنک بھیجتا ہوں، پھر واٹس ایپ کے ذریعے بھی وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں سر ہم آپ کے لیکچر سننے کی بدولت کامیاب ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی، اللہ از ویری کائنڈ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے سلیکٹ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ محنت کی جائے۔ اور ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اکیڈمی سے بتایا کہ نہیں آ سکتے میرے پاس، اکیڈمی میں نہیں آ سکتے، انہیں میں میرا ایک اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹا اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام گلشہزاد ہے اور میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور اب جس جگہ بیٹھے ہیں پشاور میں صدر سے کتنا دور ہے یہ صدر سے تقریباً 3 منٹ کے فاصلے میں، یہ ریلوے کوارٹر ہے، صدر کے قریب ہی۔ اچھا میرے بھائیوں، میں آج آپ لوگوں کو ایک لیکچر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بچہ دیکھیں آپ کے سامنے، چھوٹی ایج ہے، بڑا نہیں ہے، اس کی کتنی ایج ہوگی تقریباً؟ یہ مطلب 17 سال 18 سال اس کی ایج ہوگی، بلکہ کم ہی ہوگی، اس نے آئی ڈی کارڈ میرا خیال ہے، تو بہت چھوٹا بچہ ہے یہ، لیکن لیکچر سنے اس کا میرا رابطہ تقریباً 2 سال ہو گیا ہے اس کے ساتھ رابطے میں میرے، اور لیکچر بھی سنتا ہے میرے، اور ان کے دوسرا بڑا بھائی ہے یہ۔ کہ بیٹا آپ کا کیا انٹروڈکشن ہے؟ جی نام بتائیں۔ عزیز فرحان نام۔ عزیز، تو یہ اس کا بیٹا تیسرا بھائی ہے ادھر، وہ بھی کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ تو یہ بچہ جو ہے یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے اور اچھا مقرر ہے، اس ایج میں اگر وہ اسپیچز سناتا ہے اور دین کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ سب کے لیے جو ہے نا انسپائریشن کا باعث بنے گا۔ تو ہمارے لیے ابھی یہ اسپیچ کرے گا، کس ٹاپک پہ اسپیچ کریں گے؟ میرے بھائیوں، یہ فرشتے اللہ پاک کو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دو اس بندے کی میں گردن اڑاؤں۔ آسمان کہتی ہے اجازت دے میرے مولا میں اس کے اوپر بجلی گرا دوں۔ سمندر کہتی ہے اجازت دے میرے مولا اس کے اوپر میں عذاب لے آؤں۔ زمین کہتی ہے اجازت دے میرے مولا اس کو میں زمین کے اندر کروں۔
میرا رب کہتا ہے نہیں یہ میرا بندہ ہے. کہتے ہیں یا رب العالمین یہ تیرا نافرمانی کر رہا ہے. کہتے ہیں کب تک میری نافرمانی کرے گا, کب تک میری نافرمانی کرے گا؟ ایک دن آئے گا توبہ کرنے. جس دن توبہ کرنے آیا میرے بھائیوں, کہ میرا اللہ کہتے ہیں میں ان کے سارے گناہ معاف کر لوں گا, ان کو اس طرح صاف کر لوں گا کہ اس طرح چھوٹا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں ہمارا اللہ وہ خالق ذات ہے, ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, لیکن یہ ہمارے سوچ میں نہیں آتا. جب ہمارے سوچ میں آئے گا لیکن ٹائم گزرا ہوگا. میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کوئیہ گانے والا رہتا تھا. اس کی آواز اتنی پیاری تھی, اس کو لوگ سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے. ایک دن اس کی اچانک آواز چلی گئی. وہ جنت البقیع کی طرف بیٹھا تھا. کہتے ہیں یا رب العالمین میرے رزق کا آپ ہی بندوبست فرمائیے. پہلی بار اللہ کو یاد کیا ہے میرے بھائیوں, زندگی میں کبھی یاد نہیں کیا. میرا اللہ کہتے ہیں لبیک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے تھے, اسے خواب میں بولے عمر اٹھ جنت البقیع کی طرف جا, ادھر ایک شخص بیٹھے اس کے لیے کچھ لے جا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوفناک اٹھے, نہ سر پہ ٹوپی نہ پاؤں میں چپل, اسی طرح بھاگ کے گئے. جنت البقیع کی داخل ہوئے تو کوئیہ گانے والا کہتے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارنے. کہتے نہیں میں مارنے نہیں آیا ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے. کہتے کس نے؟ کہتے جس سے آپ باتیں کر رہے ہو, جس سے تم باتیں کرو اسی نے مجھے بھیجا ہے. کہتے ہیں یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی, زندگی میں پہلی بار تجھے یاد کیا, یا اللہ تو نے تب بھی لبیک کہا. اس کی ایک چیخ نکلی اور وفات پا چکی. میرے بھائیوں میرا اللہ اتنا کریم ہے کہ آخری وقت پہ بھی بندے کو معاف کرتا ہے. اس کا جب فوت ہو چکے تو اس کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود پڑھا. میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو ایک لیکچر دیتا ہوں. مجھے اکثر والدہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. میرے اس گردے میں اس جگہ پہ درد آتا ہے اکثر. میں آپ لوگوں کو کیمرے کے سامنے بتا دوں, میں اکثر یہاں پہ درد آتے ہیں. مجھے والدہ کہتی ہے بیٹا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایک ہفتے سے میرے پیچھے لگی. میں نے بولے نہیں, میری اپنی امید اللہ سے, میں ایک تنہا ذات سے امید رکھتا ہوں, کسی اور سے نہیں. تو مجھے والدہ کہتی ہے سر تو تم صحیح نہیں ہو سکتے. تو میں نے والدہ کو بولے والدہ انشاءاللہ میں صبح ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے رات کو بہت تکلیف تھی, صبح اٹھوں تو نماز پڑھی, 100 مرتبہ درود شریف, 100 دفعہ کلمہ شریف اور استغفار شریف پڑھ کے پانی پہ شف کیا. میں نے بولا یا اللہ ایک میں تجھ سے امید رکھتا ہوں, کسی اور سے نہیں. تیرے در پہ کھڑا ہوں, کسی اور کے نہیں. وہی پانی پہ شف کر کے پیے, ابھی تک دوبارہ میرے اوپر درد نہیں آیا. کیوں؟ ایک خالق ذات سے تمام, ایک خالق ذات سے امید رکھنی. وہی شہنشاہ کا شہنشاہ, وہی بادشاہ کا بادشاہ. سبحان اللہ. دیکھیے آپ نے سامنے کیسے بچے نے اسپیچ کی, ایکسٹمپرری اسپیچ کی اس نے. اللہ تعالیٰ کی توصیف اور ہم پیش کی ہمارے سامنے, اور واقعات ہمیں پیش کیے, واقعات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیش کی. تو یہ اگر آپ بھی لیکچر سنیں گے اور اسٹڈی کریں گے, اسٹڈی کرنا ایک تو اسٹڈی آپ بکس کے ذریعے سے کرتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, دینی کتابیں پڑھتے ہیں, اس کے ذریعے سے نالج آپ کا بڑھتا ہے, اضافہ ہوتا ہے نالج میں. دوسرا نالج انکریز ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے. نیک لوگوں کی مجلس وہ بہت ضروری ہے. اللہ والوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے, ان سے بھی آپ کا نالج انکریز ہوتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی بچے نے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا. آپ کا ایک فرمان علی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ دوست وہ ہے جس کی دوستی آخرت میں کام ہے. ایسا دوست جس کی دوستی آخرت میں کام نہیں آتی, پہاڑ میں جائے ایسی کی دوستی, اسے تنہائی بہتر ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جن کی دوستی سے ہماری قبر روشن ہوتی ہے. ایسے دوست ہونے چاہیے جن کی دوستی سے ہماری آخرت سمجھ جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو ایسے دوست تلاش کرنے چاہیے. ایسے دوست جو دنیا والے ہیں, دنیا سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے دور لے جائیں. ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ بچنا چاہیے. ہمیں شیطان کی طرف لے جا رہے ہیں. اور اتنا انسان میں ہو کہ خود بھی درست ہو, اور ایسے لوگوں کو جو دنیا کی طرف جا رہے ہیں, شیطانی راستے پہ گمزن ہیں, ان کو اللہ کے قریب کر دیں. اللہ رب العزت اور نبی پاک وسلم کی جو سچی محبت ہے, تڑپ ہے سینے میں, وہ جلوہ گر ہونی چاہیے. اور نبی پاک وسلم ہی شفاعت کا باعث بنیں گے. قیامت والے دن نبی پاک وسلم کی شفاعت ہوگی تو ہم بخشے جائیں گے. تو ہمیں کثرت سے چاہیے, جس طرح بچے نے کہا کہ درود شریف, اور میں پڑھتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, پہلا کلمہ اتنی پاور ہے, افضل ذکر لا الہ الا اللہ, اور پھر درود شریف کی کثرت, 7 کلمہ شریف, درود شریف, اور 5 وقت کی نماز, اور باوضو انسان رہے, تو اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والی ذات ہے. 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرتی ہے. تو ایسے نیک لوگوں کی صحبت, اچھے لوگوں کی صحبت, ہمیں دعا ہے کہ سب کو نصیب ہو, جس سے ہماری آخرت سمجھ جائیں. تو یہ ہمارے محسن صاحب بھائی ہیں, ہمیں کوئی اچھی باتیں بتائیں گے, تو یہ آپ سنیں ان سے, ان کی جو.
میں والدین کی کچھ باتیں بتاتا ہوں. جی آج کل معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بگڑ ہے، تو یہ والدین کی وجہ سے. والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور ان کو دین کی طرف لے کے آئیں. آج کل والدین ان کو دنیائی تعلیم اور سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم ان کو نہیں مل رہی، اور ان کا پوچھتے بھی نہیں ہیں. بالکل آج کل معاشرے میں بہت بگاڑ پھیل گئی ہے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں. بچے باہر جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ گھر میں پوچھا ہے نہیں پوچھا؟ آپ ان کے پیچھے نکلیں، ان کی فکر کریں. آپ ان کی فکر کریں گے تو کل ان کی آخرت بنے گی. اگر آپ ان کی فکر نہیں کریں گے تو یہ آپ کی وجہ سے ہی تباہ ہوں گے. اور یہ معاشرہ اللہ معاف کرے آج کل بہت زیادہ برا حال شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی خود ان کی نگرانی کریں. جب بچہ باہر نکلے آپ ان کی نگرانی کریں. مسجد نماز کا ان کو بولیں، نماز کی طرف آپ بھی خود جائیں. جب آپ خود جائیں گے تو بچہ بھی وہی کرے گا. جب بچہ آپ جو کرتے ہیں وہ پھر بچے بھی دیکھتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں والدین کو کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے جائیں. تو آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے جائیں گے، خود جائیں گے، آپ کو دیکھ کے بچے وہ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ سب کچھ سیٹ ہوگا. تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے دین کی طرف ان کو متوجہ کریں اور دین ان کو سکھائیں، تو انشاءاللہ آخرت بھی سیٹ ہوگی، دنیا بھی سیٹ ہوگی. تو آپ اپنے بچوں کی، یہ میرا آپ سے بہت ضروری ہوا تھا. تو آپ انشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچیں، ان کی فکر کریں. جی محسن صاحب نے بڑی اچھی بات کی. آج کل جو ذہنی تذبذب کا شکار ہیں، یہ پورا معاشرہ ذہنی تذبذب اور بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. اگر دین کی تڑپ پیدا کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سکون حاصل ہوگا. اذان ہو رہی ہے، تو اذان کے بعد پھر ہم اس کو، ابھی یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے گل شہزاد، تو ہمیں لیکچر دے گا. ٹاپک اس کو میں نے دیا ہے کہ اصل دوست کون ہے. جی اس پہ آپ نے بول رہے ہیں ایکسٹمپری اسپیچ کریں. اصل دوست وہ ہے میرے بھائیوں جو آپ کی آخرت اچھی کرے. حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دوست وہ ہے جو آخرت اچھی کرے آپ لوگوں کی. میرا ایک دوست تھا، ہر وقت پریشان رہتا تھا. مجھے کہتے یار شہزاد میرے دل کا سکون نہیں ہے. کہتے میں بے چین رہتا ہوں، اچھا پیسہ، اچھا گاڑی، اچھا سب کچھ، لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں سکون نہیں ہے؟ مجھے کہتا یار بس میں ٹینشن میں رہتا ہوں. میں نے بولے وجہ بتاؤ اس کی. کہتا یار میں ہر وقت نیٹ کرتا رہتا ہوں اور میرے نیٹ سے ہٹنے کا دل نہیں کرتا. میں کہتا ہوں بس اس نیٹ کے ساتھ ہی میرے تعلق جڑے رہے. میں نے بولا یار یہ تم کیا کر رہے ہو یار، اپنے آپ کو خود گمراہ میں ڈال رہے ہو. مجھے کہتا یار میں اس کو بند کروں تو میرے دل پہ کچھ ہوتا ہے. میں نے اسے ایک بات کہی کہ آپ مجھے اپنا پکا دوست مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں. میں نے بولا پورا ہفتہ میں آپ کو دیتا ہوں، پورا ہفتہ 198 گھنٹے، کتنے 198 گھنٹے پورا ہفتے کے. میں نے بولا آپ مجھے پورے ہفتے میں 15 منٹ کا ٹائم دیا کرو. مجھے کہتے کس لیے؟ میں نے بولا صبح شام یہ 5 نمازوں کا ٹائم مجھے 15 منٹ ٹائم دو. کہتے تم ٹائم کس لیے مانگتے ہو؟ میں نے بولا آپ میرے ساتھ 15 منٹ ہوں گے اور میرے ساتھ منگل والے دن 1.5 گھنٹہ ہوگے. کہتے یہ کیوں؟ میں نے بولا 1.5 گھنٹے اس لیے کہ میرے ساتھ گشت کرو گے آپ. کہتے یہ کیوں؟ میں نے بولا آپ کے اس کے ساتھ دل لگ جائے، تعلق بن جائے تو آپ کا دل خود خوشی سے جھوم اٹھے گا. تو اللہ کے حکم پہ میں نے اس کے ساتھ تھوڑی بہت محنت کی. تو میں اس کے پیچھے اکثر گھر جاتا تھا. اس کا والد سے حیران تھا کہ یہ کیا حساب ہے میرے بیٹے کے پیچھے آتا ہے. وہ اپنی ماں باپ کی بہت نافرمانی بھی کرتا تھا. والد سے اس کو کہتا ہے سودا لے آؤ، کہتا ہے نہیں میں نہیں لا سکتا، میں پریشان ہوں، یہ وہ ہے. تو میں نے اس کو بولے کہ ایسا مت کرو، والد سے کہ عزت کرو، والدہ کی عزت کرو. مجھے کہتا ہے صحیح ہے. تو میں نے اس کو پہلے نماز پہ شروع کی ہے. میں نے بولے یہ یہودیوں کا چال ہے نیٹ. ان یہودیوں نے یہ نیٹ اس لیے نکالا کہ یہ بندے گمراہ ہو گئے. تو اس بیچارے کو اتنے گمراہی میں رکھا تھا میرے بھائیوں اس نیٹ نے کہ اس سے نماز بھولی تھی، اس سے ماں باپ کے حق بھولے تھے، اس سے بہن بھائی کے حق بھولے تھے، اس سے دوستوں کا حق بھولا تھا. اس میں محبت ہی ختم ہو گئی. یہ کیوں میرے بھائیوں؟ یہ یہودیوں کی چالوں کی وجہ سے. یہ نیٹ اس طرح مصیبت ہے نا. آپ اچھی چیز دیکھو گے، آپ بولو گے میں بیان لے آؤں، بیان آپ کو نیٹ کے درمیان میں یہ یہودی لوگ اس طرح گمراہی کی چیز لائیں گے نا کہ آپ کو گمراہ کریں گے
اللہ معافی دے. تو میرا دوست اتنا گمراہ ہوا تھا تو میں نے دوست کو بولا کہ بس نماز پڑھو شروع کیے تو اس کا دوست تھوڑا دل صحیح ہو گیا. تو پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ ایک گشت پہ لے کے گیا ہوں, پھر بیرونی گشت لے کے گیا ہوں. ماشاء اللہ اس نے فیروزہ بھی لگایا ہے. وہ مجھے کہتا ہے شیطان مجھے ایک دل کا سکون مل گیا. کہتا ہے میرے موبائل کو ہاتھ لگانے کے لیے دل نہیں کرتا. میں نے بولا یار یہ کیا حساب ہے. میں نے بولا مجھے کہتا ہے یہ کیا حساب ہے. میں نے بولا یہ دین کی محنت ہے, یہ اور کچھ نہیں ہے, یہ صرف دین کی محنت ہے. ابھی ماشاء اللہ وہ اپنی والدہ کی بھی خدمت کرتے ہیں اور ماں باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ دین کی وجہ سے. کھانا آ گیا, کھانا کھا لیں. جی بولیں. ایک یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت جب انسان کے اللہ سے محبت شروع ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. صحیح بات. پھر وہ نماز بھی پڑھے گا, سب کچھ کرے گا, نیک اعمال کرے گا, ماں باپ کی بھی مانے گا, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے گا. وہ پھر تھوڑی بات کو بھی سوچے گا کہ یہ گناہ مجھ سے نہ ہو. جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر سارے کام جب اللہ کی محبت آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں ٹیچر ہوں تو میں مسلمان ٹیچر ہوں, اگر میں اسٹوڈنٹ تو مسلمان اسٹوڈنٹ ہوں, اگر میں باپ ہوں تو مسلمان باپ ہوں. تو ساتھ مسلمان کا جو ٹائٹل ہے یہ ذہن میں ہوتا ہے, بے بس ہوتا ہے, پھر انسان برائی کی طرف جا نہیں سکتا. صحیح بات. جی کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے. اللہ ماشاء اللہ چائے آ گئی ہے. یہ کیا ہے, پشاوری قہوہ ہے چائے ہے؟ یہ چائے ہے. چلیں اچھی بات ہے. یہ جی ابھی ہم کدھر جا رہے ہیں بیٹے؟ یہ ہم جا رہے ہیں شاہ صاحب ہم دربار میں جا رہے ہیں. یہ کن کا دربار ہے؟ یہ سب شہباز سے دربار ہے. تو ان کے بارے میں کوئی آپ کو پتہ ہے, معلومات ہیں ان کے بارے میں؟ یہ ان کی بہت چلتی ہے. جیسے لوگ دور اس کی کورس کے لیے لوگ بڑے دور سے آتے ہیں, اس کے قوالی کے لیے اور اس کے فنکشن کے لیے. اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں, پشاور میں کس جگہ پہ ہے یہ؟ اس کی رمداس بارامانی. جی رمداس بارامانی کے قریب ہی ہے. یہ پشاور شہر ہے. یہ پشاور شہر کے پشاور شہر ہے. آپ کے گھر سے کتنا دور ہے یہ تقریباً؟ ہمارے گھر سے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے میں. چلیں ادھر جاتے ہیں ابھی, تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا دیں, ان کی ہسٹری بھی بتائیں گے, اور ادھر بھی انشاءاللہ ہم قوالی بھی سنیں گے. یہ ہم دربار شریف پہ حاضر ہو چکے ہیں. جی ان کے بارے میں بتائیں بچے. یہ بہت اچھی گزرے ہے زندگی ان کی, ایسے گزری ہے کہ جیسے بندہ مسجد میں گزارتا ہے. باشرت ہے, شریعت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے. سنت کے مطابق. سنت مطابق. یہ دیکھیں آپ نظارہ کریں دربار شریف کا. کار وہاں پہ جب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ میرا نام جی محمد اسلم ہے. جی محمد اسلم صاحب جو بزرگ ہیں خواجہ حضرت سید عبدالستار شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ, جو پشاور میں کون سی جگہ پہ ہیں, ایگزیکٹ لوکیشن نہیں کی ہے, اور ان کے بارے میں تھوڑی ہسٹری میں بتا دیجیے. اچھا جی, حضرت سید عبدالستار شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا تعلق جو ہے وہ چشتیہ سلسلے سے ہے. آپ چشتیہ سلسلے کے بہت ہی جلیل القدر بزرگ ہیں. آپ کا شجرہ نسب جا کر جناب اہل سادات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا کے ملتا ہے, اور آپ سرکار جو ہیں حضرت آپ کے بارے میں مشہور ہے, بلکہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مبارک میں لکھا تھا, ان کا بلند دروازہ کافی عرصے تک بند رہا, اور اس کو ستار شاہ بادشاہ نامی شخص جو ہے وہ آ کر کھولے گا. آپ سرکار جس وقت اجمیر شریف تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ سرکار کا بلند دروازہ ان دنوں میں قفل لگا ہوا تھا. آپ جب وہاں پہ گئے اور آپ نے دروازے کو ہاتھ لگایا, قفل کھولا تو قفل کھل گیا, جس کے نتیجے میں آپ سرکار حضرت سید عبدالستار شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی مبارک جو ہے بلند دروازے پہ باقاعدہ کندہ کر کے وہاں پہ لگایا گیا, تختی لگائی گئی ہے. جی ہاں بالکل, بلند دروازے کی بلند دروازے. جی ہاں. اور آپ سرکار کا سید عبدالستار یہاں بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بانا ماڑی کا علاقہ ہے, پشاور کا. بھالا ماڑی. ہاں جی,
یہاں پر جو ہے ان کا مزار اقدس ہے، یہاں پر ان کے مریدین اور جو چاہنے والے ہیں اور سلاسل سے یا اس کے فیضیاب ہوتے ہیں، آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ کے نیک ولی کے وسیلے سے آپ سرکار کے فیض جاری و ساری ہے، اور آپ سرکار جو ہے یہاں پر آپ کے مریدین جو ہیں وہ موج بستیوں میں لگے. اور ان کا عرس جو ہے کب ہوتا ہے سال میں؟ ان کا عرس جو ہے یہ 18 ذکر کو ہوتا ہے، 18/19/20. اور آج یہ عرس کا دوسرا دن ہے، یہ آج اس کا جو ہے باقاعدہ طور پہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلا دن ہے آج جی. 21 آج ڈیٹ ہے ہاں جی ہاں 21 جولائی 2019. جی ہاں 2019. جی ہاں آج عرس کا پہلا دن ہے، اور انشاءاللہ جوگ در جوگ جی ہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، جی ہاں ان کی حاضری دیتے ہیں. اور جی ہاں ان کے مریدین، ان کے سلسلہ نسب سے، اس کے علاوہ بھی جہاں سے جو بھی ہیں الحمدللہ یہاں پہ آتے ہیں. پشاور کے لوگ کافی اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، جی جی اور مہمانوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. اور یہاں سے پنجاب سے، پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ اور آتے ہیں. یہ قوالی کا باقاعدہ ہر جمعرات کو ہوتا ہے یا عرس پہ اسپیشل؟ نہیں، باقاعدہ ہر جمعرات کو بھی ہوتا ہے اور عرس مبارک پر بھی. اور لنگر وغیرہ بھی تقسیم ہوتا ہے؟ جی ہاں لنگر روزانہ لنگر؟ روزانہ کی بنیاد پہ ہر ٹائم ہوتا ہے ماشاء لنگر اللہ. یہاں پہ. بہت خوشی ہوئی یہاں ان کے قدموں میں آئے ہیں اور روحانی تسکین ہمیں مل رہی والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. روحانی مناظر آپ کے سامنے ہیں. دربار شریف کو دیکھیں کیسے خوبصورت جگمگ جگمگ کر رہا ہے. مقبرہ جو ہے مزار شریف، اس کو ایک چھوٹا سا مقبرہ ہے، ادھر بھی ہم حاضری دیتے ہیں. السلام علیکم یا القبور، السلام علیکم یا ولی اللہ. چلو بچے، السلام علیکم یا ولی اللہ.